والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح شام تین مرتبہ شوق اور محبت کی وجہ سے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس بندے کے دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے ایف سی پبلک اسکول کے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات، انشاءاللہ ہمارا جو ہے پرسوں اس اسکول میں تمام کلاسز کا پیپر ہے۔ فرسٹ بورڈ کلاسز میں بچے ایگزام دے رہے ہیں اور 5 کلاس کے بھی ختم ہونے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 8 کلاس کے ایگزام بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کرے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مطالعہ ضروری کیوں؟ وائی اسٹڈی از نیسیسری۔ وائی اسٹڈی از نیسیسری، کہ مطالعہ ضروری کیوں ہے؟ کیوں مطالعہ کرتے ہیں ہم؟ وجہ کیوں ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ دور حاضر میں ترقی پانے کے لیے، دور حاضر بھی، دور حاضر جو ہمارا یہ بھی دور چل رہا ہے اس کو دور حاضر کہتے ہیں۔ پریزنٹ پیریڈ، پریزنٹ ٹائم، پریزنٹ پیریڈ، اس کو دور حاضر کہتے ہیں۔ دور حاضر میں ترقی پانے کے لیے وقت کی تنظیم کاری۔ تنظیم کاری کسے کہتے ہیں؟ تنظیم کاری ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ، اپنے ٹائم کو مینج کرنا، یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ اپنے ٹائم کو مینج کرنا بہت بڑی عقل مندی ہے، یعنی اپنا جدول بنانا، اپنا ٹائم ٹیبل سلیکٹ کرنا کہ میں نے کب صبح کو اٹھنا ہے، کب ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا کب کھانا ہے، رات کا کھانا کب کھانا ہے، اور اسکول کی اسٹڈی کب کرنی ہے، قرآن پاک کب پڑھنا ہے، درود پاک پر کب پڑھنا ہے، اور مدنی چینل کب دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تنظیم کاری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ یعنی جدول بنانا، اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنانا۔ اور جن لوگوں کی زندگی کا ٹائم ٹیبل نہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا جدول نہیں بنایا ہوا، وہ کامیاب ہوتے نہیں۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک اچھے سیٹ اپ کے مطابق گزارا ہوتا ہے، وہ آگے جا کر بھی ترقیاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دور حاضر میں ترقی پانے کے لیے وقت کی تنظیم کاری یعنی ٹائم مینجمنٹ، پیشہ ورانہ مہارت۔ پیشہ ورانہ مہارت کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنلزم۔ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے؟ مہارت، سکل۔ جو بھی کسی کے پاس شعبہ ہے اس میں اس کو مہارت ہے، جیسے میں ٹیچر ہوں، اگر مجھے اپنے شعبے میں مہارت ہے تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ پروفیشنلزم اور فرائض کو انجام دینے کے لیے احساس ذمہ داری کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں عملی زندگی یعنی پریکٹیکل لائف میں مطالعے کی بھی مرہون منت ہیں، کیونکہ کامیاب انسانوں کی سیرت کا مطالعہ ہی ہمیں وقت کی قدر و قیمت یعنی سگنیفیکینس آف ٹائم کا احساس دلاتا ہے۔ ماہرین کے تجربات کے مطالعے سے ہمیں اپنے شعبے میں ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ یہی مطالعہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس یعنی سینس آف ڈیوٹی دلا کر
فرائض کی درست انداز میں انجام دہی پر ابھارتا ہے۔ انسان کو ہر اس قدم پر مطالعہ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں اسے کچھ کرنے اور جاننے کی حاجت ہو۔ مطالعہ انسان کی فکر کو پختہ تجربے میں اضافہ اور گفتگو پر دلیل بنا دیتا ہے۔ مطالعہ طالب علم کو تعلیمی میدان میں، تاجر کو ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں، محقق اور مصنف کو میدان تحقیق و تصنیف میں امتیازی مقام دلواتا ہے۔ مطالعے کی مدد سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق سے آگاہی ملتی ہے۔ مطالعہ انسان کو عمل پر ابھارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہی علم کا تقاضا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اے لوگو علم حاصل کرو، پس جو علم حاصل کرے اسے چاہیے کہ علم پر عمل بھی کرے۔ سیدنا امام حسن بن زیاد کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے 40 سال اس طرح گزرے کہ سوتے جاگتے میرے سینے پر کتاب رہی۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے 40 دن، حضرت سیدنا امام حسن بن زیاد کوفی کیا فرماتے ہیں؟ میرے 40 سال 40 ایئرز، 40 دن نہیں بتائے جا رہے، کتنے؟ 40 سال اس طرح گزرے کہ سوتے جاگتے میرے سینے پر کتاب رہی۔ اور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قادری چشتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، میں یعنی حضرت شیخ الحدیث علامہ سردار احمد کو جب بھی دیکھتا پڑھتے دیکھتا، جب بھی دیکھتا پڑھتے دیکھتا، مدرسے میں، قیام گاہ پر، حتیٰ کہ جب مسجد میں آتے تو بھی کتاب ہاتھ میں ہوتی، جب مسجد میں آتے تب بھی کتاب ہاتھ میں ہوتی۔ اگر جماعت میں تاخیر ہوتی تو بجائے دیگر اذکار و اوراد کے مطالعے میں مصروف ہو جاتے۔ بھی جماعت کو کچھ وقت ہوتا تو اذکار کرنے سے بجائے کیا کرتے؟ مطالعہ کرنے میں، یعنی اسٹڈی کرنے میں مصروف ہو جاتے، دینی علم سیکھنے میں۔ مطالعے سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فوائد کا دار و مدار مواد کی ثقافت پر موقوف ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود تحریروں اور کتابوں سے استفادے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، مگر انٹرنیٹ پر کمزور مواد پر مشتمل کتب اور مقالات کی بھی بھرمار ہے، اور یہ غیر مستند مواد فوائد مطالعہ کا گلا گھونٹنے، جھوٹ پر سچ کا لیبل لگا کر جہالت کو فروغ دینے، افواہوں کو جنم دے کر حقائق کا چہرہ مسخ کرنے، دنیا میں بے چینی اور اضطراب و انتشار پھیلانے کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ انسان کی گمراہی اور ایمان کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لہذا انٹرنیٹ کے ذریعے مطالعہ کرنے والوں کو چاہیے کہ مذکورہ خرابیوں سے بچنے کے لیے مواد یعنی مٹیریل کی خوب جانچ پڑتال کرنے کی قابلیت پیدا کرے، تاکہ اپنے علم کے ذخیرے کو غیر مستند معلومات کے شعلوں سے اور وقت جیسی قیمتی نعمت اور ایمان جیسی لازوال دولت کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ پیارے بچوں، آخر پہ یہ بات ذکر کی گئی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ کتنا مستند ہوتا ہے، کتنا ایتھینٹک ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا، ریفرنس نہیں ہوتا کہ کہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے، کہاں سے یہ قول لیا گیا ہے۔ ہر قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، قرآن میں اس طرح ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جبکہ وہ اللہ کا قول نہیں ہوتا، وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی آپ کو کوئی احادیث ملے یا کوئی علمی بات ملے اس کی تحقیق کر لیں، بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ بعض ایسے بچے ہیں وہ آگے SMS کر دیتے ہیں، جو ہی ان کو کوئی حدیث ملتی ہے آگے وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو اگر یہ حدیث نہ پہنچائی تو آپ کو رات تک کوئی نقصان پہنچے گا، آپ کے گھر میں کوئی مر جائے گا۔
یا آپ مر جائیں گے تو آپ نے یہ کم از کم 12 لوگوں میں یا 112 لوگوں میں یہ حدیث آگے جو ہے ٹرانسفر کرنی ہے، منتقل کرنی ہے، پہنچانی ہے، تو وہ اسلامی بھائی ڈر جاتے ہیں اس میں کہ اگر ہم نے یہ بات نہ پہنچائی تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ پیارے بچوں، ایسی کوئی روایت نہیں کہ اگر کوئی بندہ آگے نہیں پہنچائے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملی؟ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے۔ تو سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ جو بھی بات آپ سوشل میڈیا سے سیکھیں یا آپ انٹرنیٹ سے سیکھیں، وہ کسی مستند علم دین سے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی آپ کا ٹیچر ہے اس سے معلومات حاصل کریں کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے بہت سارے بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بڑوں کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، غلط باتیں پڑھ کے سوشل میڈیا پر۔ تو اب والدین کی وہ بات نہیں مانتے، بڑوں کی بات نہیں مانتے۔ تو پیارے بچوں، آج نیت کریں کہ جس طرح آج ہم نے مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی۔ نماز کے لیے جاتے تو نماز میں کچھ وقت ہوتا، یعنی جماعت میں کچھ وقت ہوتا تو اذکار کی بجائے وہ مطالعہ میں، اسٹڈی میں مصروف ہو جاتے، تعلیم حاصل کرنے میں۔ الحمدللہ ہمارے اسکول میں بھی کچھ بچے ایسے ہیں الحمدللہ کہ ان کو شوق ہے پڑھنے کا، ان کو نیکیاں کرنے کا شوق ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو دونوں جہانوں میں بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔